میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، میں نے ابھی قرآن کریم کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری امت مسلمہ کو خطاب فرمایا، اور نہ صرف خطاب فرمایا بلکہ امت کو ایک بہت بڑا تمغہ عطا فرمایا، بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا۔ امت مسلمہ کو اعزاز یہ عطا فرمایا کہ اس کو خیر امتن سے تعبیر کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ امت ہر نبی کی جو جس قوم کی طرف یا جس انسانوں کے گروہ کی طرف کسی پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے تو اس گروہ یا قوم کو قرآن امت کہتا ہے۔ ایک تو ہوتی ہے قوم، جیسے پچھلے جمعہ کو میں نے عرض کیا تھا، قوم سے مراد یہ کہ وطن کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، لیکن امت وہ ہے جو دین کی بنیاد ایک۔ تو ہر نبی کی ایک امت رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت۔ جن حضرات کی طرف ان پیغمبروں کو مبعوث فرمایا گیا وہ ان پیغمبروں کی امت کے، تو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیا ہے؟ وہ لوگ جن کی طرف حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ خصوصیت بھی عطا فرمائی کہ پہلے انبیاء کرام کی جو امتیں تھیں وہ ایک قوم کی حد تک محدود ہوتی تھیں، لیکن چونکہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، اور رہتی دنیا تک، قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں وہ سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ پھر امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک امت بعثت اور ایک امت اجابت۔ امت بعثت تو وہ ہوتی ہے کہ جن کی طرف بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ان کو حق کا پیغام سنانے کے لیے بھیجا گیا، تو جن لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، آپ کی دعوت کو قبول کیا اور ایمان لائے، وہ امت اجابت یعنی سارے مسلمان۔ اور جنہوں نے جو ایمان نہیں لائے اور آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، لیکن امت بعثت یا امت رسالت ان کی طرف آپ کو بھیجا گیا، آپ نے ان کو بھی پیغام پہنچایا، آپ نے ان کو بھی تبلیغ فرمائی، لیکن وہ اپنی بشامت اعمال کی وجہ سے وہ قبول نہیں کیا انہوں نے، تو وہ کافر رہے اعوذ باللہ، لیکن ہیں حضور کی امت میں، امت رسالت۔ اور امت اجابت وہ ہے جنہوں نے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، ایمان لائے، آپ کی تعلیمات کو حق جانا، وہ امت اجابت ہے۔ تو یہاں خطاب جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امت اجابت کو ہو رہا ہے، یعنی اس امت کو جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کیا، اس پر ایمان لائے اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ خیر امت، تم ساری امت میں سب سے بہتر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خطاب مسلمانوں کو کہ تم ساری امتوں سے سب سے بہتر امت تم ہو، یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا تمغہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا کہ تم ساری امتوں سے بہتر امت ہو۔ کیوں ہو؟ وہ اس کے بہت سے اسباب ہیں، لیکن آگے اس کی جو بنیادی خصوصیت بیان فرمائی وہ یہ کہ خیر امت اخرجت للناس، کہ یہ امت جو ہم نے تمہیں پیدا کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنے والے، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، یعنی یہ صرف اپنے لیے، اپنے مفاد ہی کو نہیں دیکھتے، صرف اپنے منافع کو نہیں دیکھتے، صرف اپنی ذات پر نظر نہیں کرتے، بلکہ ان کو بھیجا گیا ہے، ان کو پیدا کیا گیا ہے ساری انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے، اور اس ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے بھیجنے کی آگے تفصیل یہ بیان فرمائی کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تمام انسانیت کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے اور تم ساری امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔